جب تمہیں لگے کہ تم حوصلہ ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو، تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ سنو، سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے، وہی اب کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ضمنہ بھی وہی لے لے گا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ بھی بل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو، دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا، تو اس انسان کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا نہیں۔ اور سنو، اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، تو وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ سنو، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ سنو، وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو، وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو توقتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو، اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی، کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے، اور فاکون کے مجزے ہو جانے ہیں۔ جب اب لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر مجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں۔
اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ اور سنو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا حوصلہ ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو، تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پہ ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرمانا، کیونکہ اخلاص سے جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دیکھو، جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی اب شک وشبہ کا شکار نہ ہو، کبھی اب کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تھک گئے ہو؟ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، کہ ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔